شدت محبت قسط نمبر 4۔ ماہنور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ یار ماہنور کہاں رہ گئی تھی؟ مشال کوفت سے بولی۔ او کیا وہ نور جانی، آر یو اوکے؟ مشال نے اب فکر مندی سے پوچھا۔ یس آئی ایم اوکے۔ وہ بھاگتی بھاگتی نیچے آئی نا، اس لیے سانس پھول گئی میری، ماہنور نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں یہ لو کینڈلز۔ مشال باقی لڑکیوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ماہنور کو سچ میں میر سے خوف آنے لگا تھا۔ میر واپس گھر آیا تھا، اس کا غصہ کسی طرح بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے غصے میں پرفیوم کی بوتلز اور مرر کو توڑ، پھر بھی غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ماہنور، میری پاک محبت کو اپنے پاؤں تلے روند کر مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ جتنی شدت سے محبت کی تھی میں نے، اس سے کئی زیادہ شدت سے نفرت کروں گا انشاءاللہ۔ جتنی اذیت میں نے سہی ہے نا، اس سے دگنی اذیت دوں گا تمہیں۔ جس شدت سے میں نے تم سے محبت کی ہے، اس سے کئی زیادہ شدت سے نفرت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میر گرنے کے سے انداز میں بیڈ پہ لیٹا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ ماہنور اپنے روم میں آئی تھی لنچ کر کے، اچانک روحان اس کے کالج فرینڈ کم بھائی زادہ اس کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم نور، کیسی ہو؟ الحمدللہ، آپ بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتی، بس باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ اچھا مشی کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی۔ اچھا نور، ایک کام تھا تم سے۔ ایکچولی کل روحان کی منگیتر کی برتھ ڈے ہے، میں اس کے لیے کوئی گفٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا لوں۔ تم ہیلپ کرو گی میری؟ ہاں کیوں نہیں، آفٹر آل میری بھابھی کی برتھ ڈے ہے۔ ماہنور مسکرا کر بولی۔ اچھا اوکے، اب بھابھی آگے ہوگی، بھائی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا؟ روحان نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ ماہنور ہنس دی اور بولی، مذاق کر رہی تھی بھائی۔ روحان مسکرایا اور بولا، آج شام 5 بجے تیار رہنا۔ اوکے ڈن۔ ماہنور نے مسکرا کر کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ دائم بہت خوش تھا۔ دادی جان آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں میرا چاند بولو۔ دراصل آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے میں نے۔ اچھا نام بتاؤ اس کا؟ مشال شاہ۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت خوبصورت ہے۔ آئمہ بیگم مسکرا کر بولی۔ اچھا دادی، ایک بات اور ہے۔ کیا بات؟ وہ دراصل مشال لوگ امیر ہیں بہت، پر بیٹا تو جانتا ہے کہ نہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ مگر دادی پلیز میری خاطر پلیز، پہلے کبھی تیری کسی بات سے انکار کیا ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ دادی، آئی لو یو۔ دائم نے آئمہ بیگم کے ہاتھ چوم لیے جبکہ وہ مسکرا دی تھی۔ ماہنور مال میں روحان کے ساتھ ہنس کر باتوں میں رہی تھی، اس بات سے بے خبر وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ نور۔ روحان نے نور کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میر کا دل کیا جا کے اسے دانت توڑ دے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ غصہ تو تب حد سے زیادہ بڑھا جب نور نے بھی اپنا ہاتھ روحان کے ہاتھ پہ رکھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میر کی نظروں سے کچھ ہی پل میں اوجھل ہو گئی تھی۔ دراصل نور کے موبائل کا GPS آن تھا، اس لیے میر کو اس کی لوکیشن کا پتہ چلا تھا اور وہ بھی مال پہنچا تھا۔ رات کو نور سونے کے لیے لیٹی، اس کو ابھی سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کوئی چپ چاپ کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ چاند کی روشنی میں اس کی سرخ و سفید رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ بلا شبہ وہ کوئی حور ہی تھی، اور اس کے ہونٹ کے نیچے والا تل واللہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ میر کے لیے بے ساختہ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل کو چھوا تھا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی کہ اچانک میر کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر نور کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر سامنے اندھیرا تھا اور ایسے میں کمرے میں یہ کون شخص گھس آیا؟ کون ہے تم؟ نور نے پوچھا، مگر جواب نہ ملا۔
जवाब न मिलने पर वो साइड लैंप ऑन करने लगी थी कि अचानक मीर ने उसे बाजू से पकड़ के दीवार के साथ लगाया और खुद लैंप ऑन किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम इस लड़के के साथ क्यों हंस कर बातें कर रही थी? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मीर ने सख्त लहजे में पूछा। वो मेरा जो भी कोई लगता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, महारून ने खौफ होके बोली। अब की बार मेरे दोनों बाजू नूर के इर्द गिर्द रखे और थोड़ा झुक कर बोला, मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, और आइंदा के बाद मुझे तुम इसके साथ नज़र मत आओ, ना महरम है वो तुम्हारे लिए। गॉट माई पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ शिद्दत मोहब्बत। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।